وقال الله تبارك وتعالى بالكلام المجيد والفرقان المجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا ثم آمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. خدا دا بندہ نبی دا دلبر، خدا دا بندہ نبی دا دلبر، خدا دا بندہ نبی دا دلبر. صدیق اکبر، صدیق اکبر، خدا دا بندہ نبی دا دلبر، خدا دا بندہ نبی دا دلبر. صدیق اکبر، صدیق اکبر، تیرے نی کوئی برابر، تیرے نی کوئی برابر. صدیق اکبر، صدیق اکبر، خدا دا بندہ نبی دا دلبر، خدا دا بندہ نبی دا دلبر. صدیق اکبر، صدیق اکبر. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار مدینے دے تاجدار صاحب کمال رب جلال دی پاکار گاہ اندر درود و سلام عرض کرن تو بعد پیش کرن تو بعد سامعین محترم قابل صاحب احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، یہ جمادی الاخر کا مہینہ ہے. اس مہینے میں 22 تاریخ نو پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار میرے نبی علیہ السلام دے یار غار بھی ہے نہیں، یار مزار بھی ہے نہیں. لجپال کریمہ کا علیہ السلام دے پیاری پیار کرن والے محبت کرن والے صحابی بھی نے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پا کے 22 جمادی الاخر دے وچ
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پا کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ پیارے ہیں، سارے صحابہ پاک نے، سارے صحابہ جنتی نے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ازواج پاک جنتی، میرے نبی دے صحابہ جنتی، میرے نبی دے اہل بیت جنتی، ساری امت کے امام، ساری امت کو افضل، بلکہ ساری امتاں کو افضل، سارے تمام نبیاں دی امتاں تو افضل اور اعلیٰ اور برتر عظمت شان تے بلندی تے مقام والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہوں اللہ نے بڑی عظمت اور شان اور بلندی اور مقام عطا فرمایا۔ اج دا بھی ساڈا موضوع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان ہوئے گی کہ کس طرح انہوں نے عشق اور محبت کے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور محبت کے وچ آ کے اپنے تکلیف نہیں دیکھی، اپنے رات نہیں دیکھا، دن نہیں دیکھا، رتا نہیں دیکھا، ٹھنڈا نہیں دیکھا، جیو جیاں بھی وقت آیا برداشت کیا پر حضور دا ساتھ نہیں چھڑیا، پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ساری زندگی جیے نے اور اج بھی میرے نبی دے نال ہی ستے ہوئے آرام پہ فرمانے نے، اے اللہ نے دا رتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ 188 مرتبہ اللہ نے صدیق دی شان بیان فرمائی، جن دی بیان تعریف اللہ رب العزت فرمان اپنے قرآن مجید کلام خدا دے وہ صدیق کا مقابلہ کون کر سکتا؟ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 316 حدیث مبارکہ یوں جی نے جے وچ میرے نبی نے نام لے کے صدیق دی شان بیان کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نام لے کے میرے نبی نے فرمایا صدیق افضل بھی ہے، صدیق اعلیٰ بھی ہے، صدیق عشق و محبت دے وچ میرے سارے صحابہ تو بڑھ کے میرے نال محبت کرن والا بھی ہے، اور صدیق جتنا صدیق اکبر نے مال نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اسلام نفع دیتا ہے نہ کسی دے مال میں نہیں، اور کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال میں نے جنہ نفع دیتا ہے نہ کسی دا مال نہیں نفع دیتا، یعنی کہ سارے صحابہ اللہ کے نبی دے ازواج حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت سارے صحابہ جنتی، سارے کی عظمت شان بلندی اور مقام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا، کہ جب کافر لوگاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نال ظلم و شدت مکے پاک دے شروع کیتا، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کس طرح کی بکواسات کیا کافراں نے، میرے نبی نے فرمایا میرے رب نے فرمایا میرے محبوب دا کوئی مددگار نہیں پر میں خود رب اپنے محبوب دا مددگار۔ اللہ پاک نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا، کافراں کی شرارت کا تو میرا محبوب دنگ آ کے تے اتھوں اللہ دے حکم دے نال ہجرت فرمائی۔ ایہو جہاں واقعہ طویل ہے ہجرت پاک دا کہ جڑا ایک گھنٹے دے وچ ڈیڑھ گھنٹے دا واقعہ نہیں ہے، تقریباً ماننا کہ سارا دن لگ جانا ہے، رات دا واقعہ نہیں ہے۔
اج سانو چوتھا جمعہ ہے، موضوع ساڈا یہ ہے، پھر بھی یہ موضوع یہ ہے کیوں جیاں طویل ہے کہ حج دا ختم ہونے کا نام لینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے پاک دے وچ کافر لوکاں دی شرارت کو تنگ آ کے، ظالماں دے ظلم تو تنگ آ کے اللہ دے حکم دے نال مکے پاک تو ہجرت دا ارادہ فرمایا۔ تے میرا رب فرماندے شان یسنین انہما فی الغار، میرے نبی دا ثانی صدیق اکبر بھی غار دے وچ تے میرا سونا محبوب بھی غار دے وچ۔ ایک نو یار میں آندا، ایک نو یار کوئی انسان ہور آندا، ایک نو کسی آندے ہو کہ فلاں فلاں دا یار ہے، فلاں فلاں دا دوست ہے، ایک نو میں آندا ساڈی میری تے تہاڈی گل جھوٹی ہو سکتی ہے پر رب دی گل کبھی نعوذ باللہ معاذ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میرے رب نے فرمایا شان یسنین انہما فی الغار، میرے محبوب دا میرے نبی دا یار صدیق اکبر جن دے بارے وچ رب فرماوے او کیڑا کوئی یار مضبوط ہے اور شان تے اور مقام والا تے عظمت والا او یار ہے۔ رب العالمین نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذا رجع الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکے پاک تو مدینے وال ہجرت دے فرماندے نے، مکے تو ہجرت فرمان دا ارادہ فرما دیتا ہے۔ میرے رب دا قرآن لکھ گیا ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ یا محبوب کلے نے ہجرت فرمائی نا ثاني اثنين، میرے نبی دا یار صدیق اکبر بھی نال ہے۔ میرے رب نے فرمایا سونے نبی دا یار سونا صدیق بھی نال ہے۔ اللہ نے جب حکم فرمایا کہ محبوب مکے پاک کو ہجرت فرما دو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مکے پاک دے وچ صحابہ دے جمع غفیر دے وچ بیٹھے نے، فرمایا صحابہ ایک رات وہ بھی آنی ہے جڑا ایک غلام دی میں محمد نو لوڑ پینی ہے۔ حضور نے فرمایا مینوں ایک غلام دی لوڑ پینی ہے۔ صحابہ سارے نے سنیا، کسی نے ذہن وچ نکل گیا، کسی نے توجہ ہی نہ کی چلو اورے کیڑی رات آنی ہے تے کیڑے غلام دی ضرورت پڑی۔ لیکن صدیق اکبر فرماندے نے صدیق نبی نے جڑی گل فرمائی ہے نا اینوں پلے باندھ اینوں پلے باندھ، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جب تک میرا رب نہ فرماوے نبی اپنی مرضی نال بولدا نہیں، جب کوئی بولے اللہ دا قرآن بولدا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک رات یوں نہیں آنی ہے کہ ایک غلام کی جن لوڑ پینی تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دن تو لے کے کدی ستے نہیں، رات دا دروازے دے وچ کھڑو جاندے کہ تو سونا مصطفی آوے، ہو سکتا ہے میرے دروازے لوتے آن تے میں ستا ہوں تے ایک گل مناسب نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ دروازے وچ کھڑو جاندے تے رات کو رحمت بھری برکتاں والی اور رات آکھا جاندا ہے جن صدیق رج رج کے دیدار مصطفی ہوا۔ سارے صحابہ درشد کہ حضور کا دیدار ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھٹکایا، سلام فرمایا، صدیق اکبر نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ میرے نبی نے فرمایا کیا صدیق دروازے کے پیچھے کھڑوتے ہو؟ سونے میں تو دونوں دا کھڑوتا جدوں تسی فرمایا کہ ایک غلام دی مینوں لوڑ پئی، میں کہ وہ کیڑی رات ہوندی ہے کہ حضور نو لوڑ پوے تے صدیق ستا ہوے آرام پیا فرماندا ہوے، اے میں مناسب نہیں سمجھی یہ گل، میرے عشق نے گوارا نہیں کیتا، میری محبت نے گوارا نہیں کیتا کہ حضور دروازے دھوتے آؤں کہ صدیق ستا ہوئے نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ صدیق چل ہجرت فرما جا،
چل میرے نال چل. صدیق اکبر نے اپنے نہیں آتی کہ سونے کتنے جتی ہے کتنے جانا ہے رات کا ٹائم ہے نہیں. صدیق اکبر چپ کر کے پیچھے تر پے. اینو آندے سچا یار, اینو آندے نے سچا یار. ساڈی جنی بھی گہری دوستی ہوے کسی دے نال اگلا پوچھدا ہے او یار لے تے چلے جانا کیتے کرنا کی ہے کام کی ہے پہلا 10 پھر جانا بعد کا پہلا 10 پھر جانا یا پہلے تے اپنا اندر مجبوری پیش کرتے ہیں کہ یار مجھے فلاں مجبوری ہے فلاں مجبوری ہے فلاں مجبوری ہے. مجبوری نہ ہی پیش کرے تے پھر آندے مینوں پہلا 10 جانا کیتے. صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے نبی نے حکم فرمایا صدیق نال ہی جانے. صدیق نال ہی جانے کیوں جی سچا یار. میرے رب نے فرمایا میرے نبی کا سچا یار دیکھو اب سوچا نہیں سمجھا نہیں بچے کلے نے کر بار بڑا باپ اپنے بچے نے چھوٹے چھوٹے. صدیق نے یہ نہیں آخیا دی کہ سونے بچے بھی نال بڑے ماں باپ بھی نہیں سونے تو صدیق اکبر پیچھے دور پہ یہ ہوتی ہے سونا یار میرے نبی کا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے دور پہ آؤں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑا جا سفر کیتا میرے نبی رک گئے. صدیق اکبر نے عرض کی سونیا خدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کافر نے ننگیاں تلواراں نے تے رات دی اندھیری رات تے تسی کھلو گے کوئی کافر آپ کے ساتھ تکلیف نہ پہنچا دے. میرے نبی کی آنکھیں میں آنسو آ گئے. صدیق اکبر پھر آگے سونیا صدیق تو برداشت نہیں ہوتا جلدی کرو دسو صدیق تسی کھلو ٹھہر کے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق کل سننا کلاں دی آنکھیں کھول کے تو تے بار بار عرض کی جا رہی ہے. صدیق اکبر کرتے نے سونیا جلدی دس دو نہیں کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق کو سامنے وے خانہ خدا ہے بنانے والا بناون والا خلیل اللہ ہے مزدوری کرن والا ذبیح اللہ ہے انو آباد کرن والا سونا مصطفیٰ ہے. میں دے سنیا صدیق اگر میں چلا جاؤں اس اللہ دے گھر کی آباد کرنا ہے اس اللہ دے گھر کی چھڈ کے چلیے کہ نال روتے جڑی جگہ اللہ نے زمین پیدا فرمائی ساری زمین تو بہتر اور بالا اور مقام والی عظمت والی شان والی جگہ بیت اللہ ہے. اللہ کا گھر ہے اللہ دے گھر کو اس طرح چھڈ کے چلیے. رب العالمین نے فرمایا جی رب جلیل فرمایا محبوب کرو کچھ اج غمگین چہرہ تو ہاتھ نظر منائے میں خدا تو برداشت نہیں آؤں میرے محبوب کو غم پہنچے تکلیف پہنچے. جبرائیل امین آئے اکھاں دے وچوں آنسو نے میرے نبی نے فرمایا تینوں کی تکلیف پہنچی ہے سونیا میں نہیں رو لیا سارے آسمان فرشتے پہ رونے
مانتا ہوئے گا میرے نبی علیہ السلام رب نے پیغام بھیجا سونیا کے گھر میرا ہوئے گا سرداری مصطفیٰ کی ہوئے گی ختم نبوت کی بعد میرے سونے کی ہوئے گی سونے تسی کھانے کعبے کی سردار تسی کھانے کعبے کے مالک ہو کائنات کی باڈی ہتھیلی رکھ دیے ساری خدائی باتوں لے لیں والا سو بھائی پی کا رب کا پتر دا محبوبہ نبی ہوئے چاہے بلی ہوئے چاہے صدیق ہوئے چاہے شہید ہوئے ہر بندہ ہر عمل میں رب کی رضا چاہیے میں رب محمد کی رضا چاہتا میرے رب نے فرمایا سونیا ساری کائنات میں رب کی رضا چاہتی اور میں رب سب سونے مصطفیٰ کی رضا چاہتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام مسکرائے صدیق اکبر نے عرض کی سونیا رونے لیے پھر مسکرائے میرے نبی نے فرمایا صدیق رویا دام آ کے خانہ کعبہ چھوڑ کے چلا اے اللہ کا گھر ہے میرا دل نہیں گوارا کرتا کہ اللہ کا گھر چھوڑ کے جاؤں پر ظالمان نے خدا دیتا ہے لیکن اللہ کا پیغام آیا سونیا فکر نہ کر تھوڑے دنوں دے تھوڑے عرصے دی گل ہے ان دے عبادتوں کے بادشاہی تواڈی ہوئے گی تواڈے راج ہوئے گا ہر میرا ہوئے گا راج تواڈا ہوئے گا تواڈے سارے باقی والے تواڈے غلام بنا کے پھر پتہ کر دے اتنے سرداری صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئے میرے نبی فرمانے میں تام مسکرایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام تھوڑے جھنکے گئے تھوڑا جھنکے جا کے کہ پھر میرے نبی پھر روک لے صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر نے ماں باپ قربان ہونا سونیا رات کی اندھیری رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے کافر دشمن نے اور نعوذ باللہ قتل کرن پھردے نے کہ تسی پھر کھلو گے پھر نبی نے فرمایا میں علی کی یاد آ علی نے بستر کے سوا کے آیا تے ننگیاں تلواریں نہیں چھڑوں ننگیاں تلواراں دے وچ میں سوا کے آیا میں دا میرے علی کا کی بنے جبرائیل میرے رب نے فرمایا جبرائیل ادھر آنا میرے رب نے فرمایا جبرائیل میرا محبوب میرے دل میں مطمئن ہو گیا میرے محبوب نے میرا سلام دینا رب دا سلام دینا میرے محبوب کو جا کے پیغام دے سونیا تو فکر نہ کرو علی جانے جو علی دا رب جانے علی جانے یا علی دا رب جانے جملہ بڑا کہتے ہوتا کہ داد نہیں آتی سبحان اللہ جبرائیل علیہ السلام باقی عرض کرتے ہیں علی جانے یا علی دا خدا جانے میرے نبی علیہ السلام مسکرائے صدیق اکبر نے پھر عرض کی سونیا تواڈے بڑا خدا غمگینی آئی پھر خوشی دے آثار سے خدا کی قسم میرا نبی مسکرائے جنت جوانی ہو جاتی ہے سبحان اللہ انہوں بھی حق کر دیا نہیں جب نبی مسکرائے جنت جوانی بھی ہوتی ہے مہک مہتی ہے خوشبو اٹھتی ہے جنت دی حورا بھی عرض کرتی ہے یا اللہ آج نبی خوشبو سٹ دی ہے سبحان اللہ میرا رب فرماتے ہیں حورو بلوان آج نبی میرا مسکرا پہ آج میرا نبی مسکرا پہ آج میرا نبی مسکرایا ہے اپنی مسکراہٹ کی خوشبو اتنا آئی جنت مہک سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کھڑو دیئے ہو پھر غمگین چہرہ مائے بھی دیکھیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل امین آیا ہے بتا پریشان آیا صدیق جڑا علی کو بستر سے سوایا ہے نبیاں تلوارا میں نبی پریشان ہو گیا
دین پیا پیو تسی تے پریشان پیا پیو کہ علی دا کی بنے گا میرے جان کی رب دا حکم آیا علی جانے علی دا حکم جانے سبحان اللہ مدام خوشی دے آثار ہیں کہ علی جانے تے علی دا رب جانے میرے رب نے فرمایا محبوب تسی ہجرت فرما جاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑا جا میرے نبی اگے چلے پھر رک گئے میرے نبی صدیق اکبر نے عرض کی سونیا ہن کی وجہ بنی میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی میری زہرا کو یاد آئی ہے مکے سے چھڑ کے آیا میری زہرا کا کی بنے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام بابا جان کی قوانی ہوا ان ہوا اذا وقت لوحا خدا دے آرڈر دے نال مصطفیٰ دنیا ہے او خدا جانے یا زہرا دا رب جانے یا زہرا جانے زہرا کی حفاظت کرنے والا میرا رب ہے میرے رب نے فرمایا سویا خوشی اور حکم ہوئے تجھے ہجرت فرما جاؤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام مکہ کے طور پہ میں پیچھے پیچھے جتھے میرا نبی قدم رکھے میں پھر قدم رکھا اوتھے پھر قدم رکھا پھر میری سوچ ہوئی عقل آتا ہے آقا نبی دا قدم ہے تو قدم دیا رکھ دیا اس کا قدم تے رکھدا بھی تے مکے دے لوگ کھوجی پڑے نے اے پیرا دی قدم دیکھ لیندے نے چھپیا ہویا تے اے اپنے نہ جاون کہ میرے محبوب نو تکلیف نہ پہنچا دے انہاں نو قدم پیرا نظر آوے کھوجی نو صدیق دا آوے نبی دا پتہ ہی نہ چلے سبحان اللہ نبی دا پتہ ہی صدیق تے تکلیف برداشت کر سکدا ہے پر محبوب دے قدم مبارک ڈنڈا چھوڑنا صدیق برداشت نہیں کر سکدا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق قدم میرے قدم دے قدم رکھتے سونیا میں تک پہنچی بڑے تے کوئی پہچان نہ لاوے صدیق نو لبے صدیق دی پہچان ہو گئی صدیق نو تکلیف پہنچاون پر میرے نبی نو کچھ نہ پہنچاون میرے نبی نو کوئی تکلیف نہ ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے جا رہی ہے غار ثور سے قریب پہنچ رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور سے قریب پہنچے ابوبکر صدیق فرماتے ہیں آلو دیوالو لاگے جھاڑیاں نظر آئے ہیں درخت نظر آئے ہیں آج بھی پہاڑ کے وچ جھاڑیاں ہیں کنڈے دار جھاڑیاں میرے نبی نے نام صدیق اکبر فرمانے نے انہیں اشارہ فرمایا ادھر آؤ سبحان اللہ توجہ کوئی جملہ زائد چھڑ سبحان اللہ میرے نبی نے انہیں اشارہ فرمایا ادھر آؤ تے سارے جھاڑیاں حضور بالکل سارے جھاڑیاں چاہے سنگیاں نے چاہے گلیاں نے چاہے بڑا درخت ہے چاہے چھوٹی ہے میرے نبی نے اشارہ فرمایا سارے درخت جڑاں اٹھوڑتے ہوئے زمین کو چیرتے ہوئے میرے نبی نے کلمہ جاتے ہوتے سبحان اللہ صدیق اکبر نے عرض کی سنے تسی ایتھے ٹھہر جاؤ میں جا کے ہاتھ میں بیٹھا میں نے صفائی کردا اور کدوں دی غار پئی کہ کوئی چیز نہ ہوئے جڑی محبوب کو تکلیف پہنچا دے مینوں تو کچھ نہیں ہے میں تے محبوب واسطے ہوں جان میں اس بات دیکھ دی خدا جانے خدا دا نبی جانے مصطفیٰ جانے میں تے جان دے چھڑی پر میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے میرے نبی نے فرمایا صدیق تو بھی تے میرا یار ہے نہ پہلا میں گارے میرے نبی نے فرمایا صدیق پہلا میں جانتا صدیق اکبر نے عرض کی نہیں سنے میرے ماں باپ قربان ہونے پر صدیق جائے گا میرے نبی نے فرمایا چلو جاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار دے وچ گئے بڑی پرانی پتھریلی پہاڑ دے وچ غار ہے اودے سوراخ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر مبارک دستار اتاری اپنے سر مبارک کی دستار اتار کے اودے نیراں کیتیاں ایک
لیر ادھر پہنچا دیتی، ایک ادھر پہنچا دیتی، ادھر پہنچا دیتی، پھر بھی سوراخ بچ گئے۔ صدیق اکبر نے اپنے قمیص جملے پہ غور کرنا، صدیق اکبر کی محبت دیکھو۔ صدیق اکبر نے اپنا قمیص مبارک اتاریا، قمیص اتار کے تے اون دے پھر لیراں کر کے اس گاش دے سوراخ بند، سبحان اللہ، سوراخ بند کیتے، پھر بھی ایک سوراخ رہ گیا۔ صدیق اکبر نے اپنی بیڑی رکھ لی، سبحان اللہ، انہوں بند کر دیتا سوراخ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جا، میرے نبی علیہ السلام غار دے وچ گئے، غار دے وچ گئے، حضور علیہ السلام خود پیچھے ہو جے صدیق اکبر کو، سبحان اللہ، صدیق اکبر کی گود وچ میرے نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک رکھا، سبحان اللہ، جب سر مبارک رکھا تے ایک مکڑی آئی جالا تڑنا والا، ایک کٹوتی ہے، اے بھی تو نہیں دس دے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیارا ابراہیم میرا گھر بنا، سبحان اللہ، میرا پیارا ابراہیم میرا گھر بنا، جاننا کتے بنا؟ میرے رب نے فرمایا اس سواری تے بیٹھ جا، اس سواری تے رک جاوے تے آسمان کی طرف میرا بادل ہے جڑا سایہ ہے، جے سایہ رک جاوے اوتھے میرا گھر بنا دے، سبحان اللہ، اوتھے بیٹھن دا بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام سے سواری میں رک گئے تے اتو بادل سے جڑا ٹکڑا ہی بادل دا او بھی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ گئے کہ اتھے اللہ کا گھر بنانا ہے، سبحان اللہ، جب ابراہیم علیہ السلام اتھے رک گئے شروع کرن لگا تے مکڑی نے جالے آ گیا، انہیں جالا تان کے اپنا گھر بنایا ہوا سی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا لگے تے مکڑی نے آدھی یا اللہ میرے کو تو پوچھے ہی کوئی نہیں تے نال اپنے نبی نو بھی بھیج دتا تے میرا گھر بھی ڈھان کر دیا ہے تے مینوں تے ویکھنا ہے تو دی بیٹھی ہوئی نوح علیہ السلام سے زمانے نہیں تے گھر بنا کے میں بیٹھی تے میرے کو نہیں پوچھیا اپنے نبی نو بھیج دتا کہ میرا گھر بنا، میرے کو نہیں پوچھ لینا۔ میرے رب نے فرمایا کہ تیری سودا منظور نہیں، یا اللہ کیڑا سودا؟ میرے رب نے فرمایا ایتھے آنا ہے میرا سونا حبیب، سبحان اللہ، ایتھے آنا ہے میرا پیارا نبی، مکے دے وچ آنا ہے تو نے ہجرت فرمانی ہے مکے تو تے غار ثور دے وچ جانا۔ تو انج کر اپنے گھر دی غلامی نہ کر، محمد دے در دی غلامی کر، محمد دے در دی غلامی کر، سنیے گا نور جا اپنی والے مکڑی دتی نال کٹی اللہ کتنا وہ تورے وائے میرے بڑے میں طرف اس گار میں نبی آئے خوشبو پہلا کے میرے نبی کی خوشبو مکڑی نے عرض کی یا اللہ او نبی جن دے بارے آدم علیہ السلام ساری زندگی ذکر کیتا کہ سانے مصطفیٰ دا او نبی میرے رب نے فرمایا ہاں نبوت جس نبی کی ہو گئی تذکرہ صرف میرے بندہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے شریعت کو اتاریا تاں بھی سونے مصطفیٰ دا نام آیا، اللہ نے کتاب اتاری تے تاں بھی سونے مصطفیٰ دا نام آیا، اللہ نے پیغام دیتا تاں بھی سونے مصطفیٰ دا نام آیا۔ نبوت جس نبی دی ہو گئی رسالت جس نبی دی ہو گئی پر اونی نبوت کے زمانے میں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ مکڑی نے کہا یا اللہ او نبی
مصطفیٰ اگر میں جنت دے گیا میں بے والا میں مصطفیٰ اگر جنت کے رستہ ہوئے کیا ہے بندے تیرے لیے مصطفیٰ اگر زمین پہ آیا شہیدوں تالے کام میں مصطفیٰ شیشہ کی سلام و سلام یا اللہ ایڈا شانہ مجید ہے ایڈا شانہ ہمارا پیغمبر ہے میرے کل نبوت لینا اس محمد اللہ حضرت والی سلام و سلام کشتی پہ بنا دے کشتی مکمل نہیں ہو رہی میرے رب نے فرمایا سونے کا نام لے بنا تیری کشتی مکمل ہو جائے گی یا اللہ او یا اللہ او نبی جن پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرتے رہے ربنا وبعث فیہم رسولا یا اللہ او جن پر ابراہیم نے دعا کی ہے آدم بنی آئے جن منگیے غلطی پائے عیسیٰ علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام اللہ نے جنت دی سیر کرائی تیار کی یا اللہ میں نے جانے نہیں دنیا دیتے میرے رب نے فرمایا کہ تم دنیا دیتے چلا جا یا اللہ میں نہیں جانے اللہ پاک نے فرمایا ادریس اس جنت دے وچ سب پہلا میرا حبیب جائے گا پھر بھی جا سکتا تو ایتھوں چلا جا زمین دے رہتے ادریس علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اے جڑی ہوراں تے غلامان پہ پھر دیاں اے بھی تریدیاں پھیرے میرے رب نے فرمایا اے محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں بھی اس سونے کا غلام ہوں میں جنت کی نہیں جاؤں میں ساری محبوب کا غلام بنا کے رہاں گا ان کی غلامی دے وچ بے پاواں گا ان دا غلام بن کے رہاں گا جنت کی نہیں نہ کٹ میں محمد کا غلام ہوں تے بکری آکھی یا اللہ او نبی اگر سبحان اللہ او نبی بکری نے تے گالا کھانا تے ایک کبوتری انہیں آنڈے دیتے تھے کبوتری کیڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود نے اگ دے وچ سٹیا تے او کبوتری اپنی پنج دے وچ پانی پایا تے اس اگ نوں بجھانے واسطے آئی میرے رب نے اس فرشتے کو اتنا قبول کیا ان کی محبت نوں بچا میرے رب نے فرمایا میری فرشتہ تو مانگ اج تو میرے نبی دا اتنا بیان کیتا اتنی عزت تینوں اپنی جان کی پرواہ نہ ہو پر میرے ابراہیم نوں بچانے واسطے تر گئی یا اللہ میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کی پر تیرے نبی کی میں محبت دے وچ عشق پیش کریاں میری جان جانی ہے چلی جاوے پر اللہ دے نبی نوں کچھ نہ ہوے سبحان اللہ تے عرض کرتی یا اللہ میری ایک دعا ہے میری ایک آرزو کہ جڑا آخر زمان نبی آنا ہے مینوں دیدار کرا دے مینوں دیدار کرا دے یا اللہ اگر مینوں میری زندگی نہ ہوے کہ میری نسل او ہوئے میری نسل چ ہوئے دیدار کرا دینا میں تاں بھی ناز کراں کہ میری نسل جدا ہی محبوب دا دیدار ہوگا محبوب دا دیدار ہوگا او کبوتری
کے اوپر آنڈے دیتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار دے وچ صدیق دی گود دے وچ بندہ جب کوئی چیز ایک ٹکی لا کے دیکھے نا انہوں غشی آندے نیندر آندی ہے تھوڑی نیندر آن لگ جاتی ہے ٹک ٹکی لا کے دیکھی رکھے انسان کے انہوں نیندر آن لگ جاتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھن دیا نے ٹک ٹکی لا کے سونے مسلمان بیٹھے تھوڑی دینا انج نیندر دی غشی آئی نیندر دی غشی آئی آنکھ میٹی گئی صدیق اکبر فرماتے ہیں میں ایک سمندر نظر آیا سبحان اللہ سمندر نظر آیا اس سمندر دے وچ ایک بیڑی اس بیڑی دے وچ ایک مدار جڑا مطلب انہوں چلاندا ہے اوندا ڈرائیور ہے تے مینوں آوازاں پیا کردا ہے صدیق سبحان اللہ ادھر آ جا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں کدھر آواں رب دی خدائی میری گود دے وچ رب دی خدائی دا مالک میری گود دے وچ تے میں صدیق کدھر جاواں جو کچھ کائنات مانگدی کائنات دا مالک میری گود دے وچ رب دا حبیب میری گود دے وچ تے میں تیرے کول کی لینا سبحان اللہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اکھ لگی تے تھوڑا جہا جھڑایا اے انج کیتا اے انج میرے نبی نے نبی اکھ مازا وال بصر دکھائی سبحان اللہ مازا وال بصر دی اکھ پائی میرے نبی نے فرمایا صدیق کی آندا ہے سبحان اللہ صدیق کی آندا سبحان اللہ اکھ میٹھی نہیں تے صدیق اکبر اکھ میٹھی ہوئی نیندر دی غشی آئی تے فرماندے نے مینوں نظر آیا تے میرے نبی نے اکھ کھولے فرمایا صدیق کی آندا ہے سبحان اللہ آندے نے نبی تے ساڈے سیدھے رب نماز اللہ صدیق اکبر فرماندے نے نظر تے جنوں آیا تے میرے نبی فرماندے نے صدیق کی آندا ہے سبحان اللہ صدیق اکبر نے عرض کی سونیا بلان دی آئی ہے میرے نبی نے فرمایا پتہ ہے کون نے خدا جانے سونے مصطفیٰ جانے خدا جانے مصطفیٰ جانے نہیں پتہ کون ہے میرے نبی نے فرمایا اے جنت دے دروازے دا دربان نوکر غلام اے جنت دے دروازہ اے رضوان کھولے گا تے جنت کھل جائے گی تے سارے انسان جنت تے جان گے سبحان اللہ اے تینوں پہلا ہی خدا دا صدیق سبحان اللہ نہیں آ جا ادریس علیہ السلام بھی تے رہندے پے محمد دے غلام وہ بھی تے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام پہلا ہی آ جا سبحان اللہ آ جا صدیق تینوں پہلا ہی خدا دا پیا جنت جتوں آوازاں پہ آندیاں نے صدیق آ جا صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اسباب دے وچ تے کافر جڑے صبح چڑھ پئی جمعرات دا دن تے او جمعہ دا ٹائم ہے میرے نبی غار دے وچ پہلا جمعہ تے مبارک دا دن نے تے میرے نبی غار دے وچ صبح دا ٹائم ہویا تے کافر جڑا ہے کھوجی نو بلا کے میرا ویکھ کے نشان قدماں دے ویکھ کے تے آ گئے پہلا تے پہلا نہیں جا رہی جھاڑیاں نے تے جھاڑیاں دے وچ کوئی رستہ تے ہونا ہے رستہ ہی کوئی میرے نبی نے جڑیاں جھاڑیاں لائی سن پتہ نہیں میرے نبی نے جھاڑیاں لائی ادھر آؤ تے جھاڑیاں غار تے اپنے پہاڑ دے گرد گرد تے کافر جب آئے تے پہلا تے پہلا کوئی رستہ ہی کوئی نہیں راہ ہی کوئی نہیں کنڈے کنڈے جھاڑیاں تے تو نے ننگی کوئی نہیں سکدا تے قدم ادھر ہی جا رہی ہے کھوجی آندا ہے ادھر ہی نہیں جائے قدم آندے نے دیکھ کوئی عقل دے علاج کر کوئی بندہ نہ سکدا چلو جس مشقت دے نال اٹھو نکیے پھر اگے کے نے کافر تے غار دے قریب پہنچ کے ویچنے کے جالا بھی ہے تے کبوتری نے انڈے بھی دتے ہوئے وہ جالا دے عقل دے علاج کر دیکھاں کوئی گیا ہوندا تے یہ انڈے ٹوٹ جانے سی جالا ختم ہو جانا تے ادھر صدیق کے اکبر پہ عرض کرتے نے سونیا مینوں موت پہ آندا ہے کافر آ گئے
صدیق کو کیا اپنی جان کا خوف نہیں سونے مسلمان جان کا خوف رب نے فرمایا سان یسنین لی ہما فی البحر اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. میرے نبی نے فرمایا صدیق جیڑا رب سان ایتھے پہنچا سکے حفاظت کی وہ خدا کر سکتا ساڈا رب ساڈے نال ہے. صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لائے کافر آ گئے وہاں پر پہنچ گئے لا تحزن ان اللہ معنا. میرے نبی نے فرمایا صدیق تو خوف نہ کرے غم نہ کرے سونے مصطفیٰ دے نال آیا تو سونے دا رکھ ہے رب تیرا رکھ ہے غم تے نہ کر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کافر کی آباد یہ ہوئی کافر چلے گئے مال کی سونے میں انہوں نے آواز کی 3 میل کا سفر تقریباً 5.5 کلومیٹر کی بلندی تے پہاڑ کوئی پانی نہیں کوئی کنواں نہیں کوئی نلکا نہیں کوئی ٹوٹی نہیں. صدیق اکبر نے عرض کی سونیا میرا پیاس لگے. میرے نبی نے فرمایا صدیق باہر جا کے پی باہر جا کے پی گیا. ساڈے ورگا ہوندا یار اتنے چنگا ٹوٹی لگی ہے کتے چنگا نلکا لگا ہے اتنے چنگا کنواں ہے اتنے کوئی چنگا کوئی بھر کے کھڑا ہے نہیں. صدیق اکبر کو پتہ ہے میرے نبی نے کول نکل کے نے ہو کے رہنا ہے یہ ہو کے رہنا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں غار دے وچ انج باہر نکلیا سفید داڑھی خوبصورت چہرہ سفید لباس تے پیالے دے وچ پانی پھڑ کے کھڑوتے صدیق دے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں وہ پانی پیتا نہ جاتا وہ پانی پیتا اتنی ٹھنڈ اتنی مٹھاس کہ میرے بجدے دم تک وہ مٹھاس ختم نہیں آخری وقت تک صدیق اکبر فرماتے ہیں اس پانی کی مٹھاس تے ٹھنڈا ساری زندگی میرے محسوس ہوئی. واپس گئے حضور نے فرمایا صدیق پانی پیا ہے جی میرے نبی نے فرمایا پتہ ہی کون نہیں خدا جانے سامنے سب آ جاتا مینوں کی پتہ. میرے نبی نے فرمایا صدیق اے حوض کوثر کا پانی ہے تے جبرائیل علیہ فرشتوں کے سردار صدیق دا غلام بن کے آیا ہے غلام بن کے آیا ہے. تو سونے مصطفیٰ کی صلوات و سلام دا غلام ہے کہ نوری فرشتوں کا سردار محمد کے غلاموں او غلام بن کے حوض کوثر میں جنت دا پانی تین پیوا کے دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پھر بیٹھے محبوب دا سر مبارک صدیق اکبر کی گود مبارک کیڑے شان والے مقام والے صدیق اکبر جن گود دے وچ آمن لال ہوئے اللہ دا حبیب ہوئے اللہ دا محبوب ہوئے تمام نبیوں دا سردار ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مینوں نہ تھوڑی جی جیب چھپی قدم دے وچ جیڑی ایڑی سوراخ دے وچ رکھی ہوئی باقی سوراخ بند چھپی میں نہ ہٹایا. پھر فرماتے ہیں پھر دند بجا پھر بھی نہ ہلیا پھر بجیا نہ ہلیا پھر بجیا. صدیق اکبر فرماتے ہیں میری گناہ تو بے شمار دند پاتے رہے بجدے رہے گنا تو بھی بے شمار پورے 100 واری 50 واری کتنے واری دند بجے چک وجا. صدیق اکبر فرماتے ہیں میں ایڈی نہیں ہوئے تے محبوب کی نیندر نہ خراب ہو جائے محبوب دے عشق دے وچ بیٹھا تے زہر سانپ دا اثر کیتا جسم مبارک دے وچ تے اکھاں چوں انتھرو ڈگے
اتھرو ڈگیے دے محبوب دے وضوحا دے چہرے دے اندر جہاں سے ڈگیے میرے نبی نے آنکھ کھولی فرمایا صدیق کی ہویا سونیاں پتہ نہیں مینوں تے انج لگدا ہے کہ نبی نے مینوں نا تکلیف پہنچائی ڈنگ ماریا تے اودے ذہن نے اثر کیتا تے اکھاں دے وچوں آنسو میرے نبی نے فرمایا ایڑی ہٹاؤ ایڑی ہٹائی صدیق اکبر نے میرے نبی نے جواب مبارک لگایا ایڑی ٹھیک اج تک جڑے صدیق دی نسل وچ ان دی پہچان کی ہے انہاں دی ایڑی دے وچ سانپ تے ڈسے ہوئے دے نشان اج بھی تے قیامت تک وہ نشان ختم نہیں ہونا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی نسل دے وچوں نسل کیتی پئی ہے اس نسل دی پہچان کی ہے انہوں دیکھو دی ایڑی دے سانپ تے ڈسے ہوئے دے نشان میرے نبی نے دیکھا سانپ نکلیا میرے نبی نے فرمایا موسیٰ تینوں شرم نہیں آیا تینوں حیا نہیں آیا کہ محمد کے غلام نو تکلیف پہنچائی دیکھ کر صدیق کائنات امت کو بڑھ کے ساری دنیا کو بڑھ کے اتنا محبت محبوب نام کرتا ہے تو ظالم تینوں حیا نہیں آیا آج کہتا ہے یا نبی اللہ میں جان سے نہیں تکلیف پہنچے میں کدوں دوبارہ کرتا کہ محبوب کے غلام کو میں تکلیف پہنچاؤں میں نے تو دیکھو کدوں دا بیٹھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کدوں دا بیٹھا القدر یا نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے کتاب پہ فرمانے نے نہ کوڑا ذکر فرمایا کہ ایک نبی آنا ہے جنہا نبیان دا بھی امام ہے نبیان دا بھی سلطان ہے نبیان تو بھی برکات تے بالا ہے مقام والا تے شان تے عظمت والا ہے تے امت سارے امتیاں تو شان والی تے میں دیکھا جو جا کے جدو سب نے گل سنی اگے ہویا قریب ہویا تے نبی جانوراں دی بولی سمجھدے بھی ہیں تے سندے بھی ہیں نبی سمجھدے بھی ہیں تے سندے بھی ہیں تے سمجھا بھی سکدے نے تے سمجھا بھی دیندے سب نے عرض کی یا نبی اللہ کیڑے نبی کی گل کردے ہو فرمایا جے واسطے اللہ نے مینوں نبوت عطا فرمائی جے دے صدقے مینوں اللہ نے رسالت عطا کی ایک میں تورات بھی دتی اللہ نے تے تورات دے وچ اس مصطفی دا ذکر فرمایا حضرت موسی علیہ السلام نے کتاب کھولی سارے بندے بیٹھے قرآن دیکھنے یا نبی اللہ کا نکرانی کرو ایک جانور نو صبر کتاباں کھول کھول کے دیکھاندے ہو اینوں کی عقل ہے اینوں کی تمیز ہے حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا کتاب دیکھ اللہ نے تورات عطا کی تھی پر ادھر ذکر سارے مصطفیٰ شانہ والا پیغمبر ہے بڑے مقام والا نبی ہے سب نے عظیم یا نبی اللہ اتنا آنا کتے دے اتنی دھرتی دس دو اتنا مقام دس دو اتنی جگہ دس دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پتہ نہیں کدوں آئے گا میرا خدا آنا ہے ایک کل آنا ہے یا مہینے بعد یا سو بعد آنا ہے میرے رب کی بات مان دیے تو کی کرے گا کی عمر ہے تو تے مر جائے گا لیکن آج نہ یا نبی اللہ میں اجازت دے دو تم مقام دے دو میں کا انتظار کرتا یا اللہ میں روز وقت کو موت دے جب تک سونے دا انتظار کرنا سلام فرماتے ہیں پھر تم جاؤ میرا بھی سونے محبوب دے ابو سلام علیہ کر دے یہ بڑی خوشی کے نال دوڑا لگا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ادھر آؤ قریب آیا جی نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تیری اتنی عمر ہے تو دوڑ کے چلا ہے آج کہتا ہے یا نبی اللہ تو اسے اے فرما دیتا ہے کہ
کہ میرا سلام عرض کر دے سبحان اللہ میرا سلام عرض کر دے تے مینوں یقین ہو گیا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے میرا نبی دے الفاظ نکلے ہوئے پورے ہو کے رہتے مینوں پتہ ہے جب تک موسیٰ علیہ السلام دا سلام نہ عرض کرن گا اس وقت تک من موت نہیں آسی تے یا نبی اللہ نے یہ دس دو کہ سفر کنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سینکڑا میل سفر تے تو کتنے جا سکتا یا نبی اللہ میں دس دو میں پڑھ جاواں گا فرمایا مکے دے وچ پیدا ہونا تے ہجرت فرما کے ہر شور دے وچ بھی آنا ہے اور ہجرت فرما کے تے تو کتنے بیٹھ رہا ہو سکتا ہے تے کتنے دیدار ہو رہا سانپ تور پیا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و شہادت ہوئی قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا عیسیٰ علیہ السلام بچے کے بولتے ہیں اللہ دا میں نبی بھی ہاں اللہ نے میرے کتاب بھی دی دی چرچا ہویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا درجہ ہویا ولادت و شہادت کا درجہ ہویا تے اللہ سن کے نا او سب پھر دوڑ پیا لگدا ہے او نبی آ گیا لگدا ہے او نبی آ گیا سب دوڑ پیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ یا نبی اللہ او جے بارے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات وچ لکھیا ہویا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس نبی تے قربان جاواں او نبی میں نہیں او نبی میں نہیں اللہ نے نبوت عطا کی ہے پر او نبی میں نے او بعد وچ آنا ہے اودی غلامی واسطے میں نبی رب کو التجا کرنا یا اللہ نبوت میری زندہ پر محمد کا غلام بنا دے او نبی ہوئے سب عرض کرتا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ میں تو بڑی دیر دا بیٹھا ہوں 1000 سال بیتے ہو گیا 2000 سال بیتے ہو گیا تے کدو نبی آئے گا میں تو ڈیکن رہا کے بیٹھا میں تے خبر سنیے کہ نبی آیا ہے میں کام تواڈے والا ہے مجھے وہ نبی آ گیا بڑی خوشی دے نال میں آیا تے مینوں دسو کدو آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے دورے 500 سال بعد آئے گا تے سامنے آدھی پھر بھی میں انتظار کر ہی رہا انی اگے کر چھڑی تے پھر بھی کر چھڑنا 3100 سال ہوئے اس غار دے وچ بیٹھا اس غار دے وچ بیٹھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او محبوب غار ثور دے وچ بھی آنا ہے اس سفر کر کے پھر غار ثور دے وچ جا بیٹھا یاد کرتے کہ نبی اللہ میں تو 3000 سال ہو گئے میں اس غار دے وچ بیٹھا پر ایک سوراخ بن گیا کہ وہ سوراخ بند دوسرے بن گیا کہ سوراخ بند تیسرے بن گیا کہ سوراخ بند اتنی جگہ تھوڑی جی کھولی لگی ہے میری تے میں پہلا تکا ماریا کہ صدیق نے ایڑی نہ ہٹائی پھر میں تھوڑا جہا چک ماریا پھر بھی نہ ہٹائی میں زور نال مارا تاں بھی نہ ہٹائی میں کہ لگدا محبوب دا پکا ہی غلام ہے جڑا ڈنگ کھائی جاتا ہے ایسا ایسا مارے جائے گا لیکن محبوب دا غلام قدم نہیں ہٹانے گا کہ اللہ نے تواڈی رحمت کو نال امین بنایا میرے دل کرم کیتا ہے جڑا ایڑی ہوئی ہے کہ مینوں بھی سونے مصطفی دا دیدار ہو اے سونے مصطفی علیہ السلام دا مینوں بھی دیدار ہو یعنی کہ جانور حضور علیہ السلام محبت دے وچ بیٹھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا موضوع صدیق اکبر ہر موڑ ہر لمحے تے ہر وقت حضور علیہ السلام دی محبت دے وچ عشق دے وچ اپنی جان بھی پیش کر دے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے بازار دے وچ آ رہی ہے حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں بھی اگو آیا پہلا سب تو پہلا نا میں انہاں نوں سلام کردا سی
تے میں جب قریب ہویا تے میں کہا کہ میں نہیں سلام کرنا، اج صدیق کو خود سلام کرے پہلا صدیق کہتا ہے اج پہلا سلام کرنا، جڑا پہلا سلام کرے انہوں 100 نیکیاں ملدیاں نے، جڑا جواب دے گا انہوں 3 نیکیاں ملدیاں نے۔ اج صدیق اکبر پہلا سلام کرے، علی پاک بھی کھلو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھلو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلو گے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھلو گے۔ صدیق اکبر رہے ہیں علی مرتضیٰ نے سلام کریں تے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی خواہش سے آج صدیق میں بھی سلام کرے، آخر سبحان اللہ۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کے کھلو، تھوڑی دیر گزری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیکم السلام، آنکھ مسکراتے صدیق اج بازی آئے گی۔ صدیق اکبر نے عرض کی، فرمایا کہ علی وہ کس طرح سے مسکرائے بنایا میرے چہرے پر دیکھ کے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رات میں سلطان مینوں خواب دے وچ اللہ نے جنت دی سیر کرائی۔ آپ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ نے مینوں جنت دی سیر کرائی تے جنت دے وچ ایک خوبصورت محل وکھایا، اون دے وچ نہراں نے دودھ دیاں سلسبیل نہراں۔ میں آج بھی یاد لا ایک کیندے واسطے مکان ہے تے ایک کیندا جے رہنے میرے رب نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ دی نہران یا اللہ ایک کس نیکی دے تے میرے عطا کیتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا جڑا تو پہل کرتے ہیں سلام دے وچ صدیق نو سلام کرتے ہیں تے پہل کرتا ہے تے تاں تینوں مقام ملیا ہے۔ تے علی پاک فرماتے ہیں میں تاں واسطے کھلو رہا کہ اج صدیق مینوں پہلا سلام کرے تاکہ صدیق میرے یار نو جنت وچ مقام مل جائے۔ جنت وہ مقام جڑا مینوں ملے میرے مقام دے نال صدیق اکبر میرے یار نو مل جائے، یعنی کہ علی پاک کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنا محبت۔ اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے پیچھے نمازاں پڑھتے ہیں۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیاں کے امام ہیں پر علی کا امام صدیق اکبر۔ کچھ لوگوں کے ذہن وچ جے جھگڑا ہویا لڑائی ہوئی جے لڑائی تے جھگڑا ہویا تے علی اپنا امام نہ مندا صدیق اون دے پیچھے نمازاں پڑھدا رہیا۔ حضرت امام حسن پڑھدے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھدے اگر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ آیا تے علی مرتضیٰ نے عرض کی صدیق جنازہ بھی لجپال حسین کی اماں کا صدیق اکبر۔ اور جبرائیل امین حضور علیہ السلام مصلی سے کھڑا کیتا تے سارے نبیوں نے نماز پڑھی، ہر بندہ ایک جبرائیل نے کھڑا کیتا نبی تے نبی نے کھڑا اپنے مصلی سے کیتا صدیق اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں ایک بڑی قریب جماعت آخر انہاں دی وفات پاک جس طرح حضور علیہ السلام نے سب تو پہلے سارے درد ہویا، پھر بخار چڑھیا، شدید بخار چڑھیا 15 دن پہلا۔ صدیق اکبر کو بھی اسی طرح پہلا سر کا درد ہویا، پھر 15 دن پہلا بخار ہویا تے انہاں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 63 سال زندگی تے میرے نبی کی 63 سال زندگی میرے نبی نے اللہ نے پورا نقشہ کیا۔ اور صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ جی ابا فرمایا یہ جڑے میرے کپڑے نے نا انہاں نوں دھو کے تے انہاں دا کفن مینوں پہنا دینا۔ اما عائشہ نے عرض کی ابا جان میرے کولو پیسے ہیں میں نما خرید لاواں۔ صدیق اکبر نے فرمایا وہ جڑا نما خریدیں گے وہ کسے میرے مدینے دے محبوب دے غلام نوں دے چھڑے، یتیم نوں مسکین نوں دے چھڑے، پر صدیق انہاں کپڑیاں دے وچ دفنا دینا۔ اور پھر فرمایا کہ میرا جنازہ بھی سونے کے روزے پاک کے قریب لے جانا، اگر سونے کا دروازہ کھل جائے آپ ہی
تے مینوں اندر دفن کر دے، دروازہ نہ کھلے تے مینوں جنت البقیع وچ لے جانا۔ صحابہ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ جب قریب پہنچی گئی دروازے تے آپ دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کیوں کھلیا نبی دا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میرے رفیق دے نال سواز ہے، نبی دے نال سواز ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 1000 نفر 3 قرآن پاک ختم کرتے سن ایک رات تے ایک دن تے ساری زندگی کپڑے دی تجارت کپڑا بیچتے سن، سر دے چکتے کپڑا بھی بیچا، کپڑے دی تجارت کی، 1000 رکعت نفل بھی پڑھتے، ایک رات کے دن وچ 3 قرآن پاک بھی ختم کرتے، پھر دن چھڈ کے دوسرے دن روزہ بھی رکھتے۔ تے سونے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تے روزانہ رات ہو یا دن ہو سونے دی ذات مبارکہ تے درود و سلام بھی پڑھتے دعائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نقش قدم توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا